قدیم مصر ان دلچسپ ثقافتوں میں سے ایک ہے جس نے زمین کو آباد کیا اور گزشتہ دہائیوں میں ہونے والے تمام تحقیق اور مطالعات کے باوجود ان کے طرز زندگی، روایات اور عقائد کے گرد اب بھی بہت سے راز موجود ہیں۔ محققین نے تحقیق کے بعد جو ایک چیز ثابت کی وہ یہ ہے کہ مصریوں کو جانوروں سے بہت دلچسپی تھی۔ دوسرے کسی بھی جانور سے بڑھ کر مصری بلیوں سے بہت پیار رکھتے تھے اور ایک خاص عقیدت بھی۔ اس کی وجہ ابھی تک غیر یقینی ہے اور قدیم مصر کے بارے میں بہت سے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ لیکن جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ مصریوں کو بلیاں بہت پسند تھی، وہ ان کے لیے قابل احترام تھیں۔ مصری وہ پہلی تہذیب تھے جنہوں نے بلیوں کو پالا اور ان کے ساتھ گھر کے دوسرے افراد جیسا سلوک کیا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماضی میں مصری بلیوں کے ساتھ کس طرح سے رہتے تھے یا کس طرح کی سلوک کرتے تھے، جن میں سر فہرست ہے دیوی بائسٹ کی نمائندگی بلی کے سر سے کی گئی تھی۔ دیوی بیسٹٹ کی نمائندگی عام طور پر بلی کے سر اور سنہری بالی سے کی جاتی تھی۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ لوگ دیوی کو ناراض کرنے کا ایک طریقہ اس کی بلی کو نقصان پہنچانا بھی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب وہ واقعی غصے میں ہوتی ہے تو وہ خون کے پیاسے ایک خوفناک شیر میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اور اس کو پرسکون کرنے کا واحد طریقہ اسے بیر پیش کرنا تھا۔ بلی کو مارنے یا کسی بھی قسم کی اس کی موت ہو جانے کی صورت میں اگر سزاوار پائے گئے تو آپ کی سزا بھی موت تھی۔ بلی کو مارنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کی سزا بھی بھگتنا پڑتی تھی، اور سزا کا انحصار آپ کے ملوث ہونے پر ہے۔ اگر تو حادثاتی موت ہے یا سزا ایک جیسی یا جرمانے کی ادائیگی سے بدلی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے خاندانی بلی کی موت ایک سانحہ۔ مصری بلیوں کی بھی ممی بنایا کرتے تھے۔ 30 قبل مسیح بلی کو خاندان کا ایک فرد سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے وہ اپنے باقی ارکان کی طرح دیکھ بھال کرتے تھے، خاص طور پر اس کے مرنے کے بعد۔ امیر گھرانوں نے اپنی بلیوں کو زیورات سے ممی بنا لیا ایک بار جب وہ انتقال کر گئیں۔ کچھ مالکان نے خود کو اپنی بلی کے ساتھ بھی دفن کیا۔ مصریوں کی ثقافت میں نمبر 5 پہ جو تجسس والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بلیوں کے بھی قبرستان تھے۔ قدیم مصریوں کے پاس پالتو جانوروں کی ایک وسیع رینج تھی، جن میں بلیاں، کتے، فالکن اور بہت سے دوسرے شامل تھے۔ پالتو جانوروں کو ممی بھی کر لیا جاتا تھا اور عام طور پر مالکان کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا، لیکن جانوروں کو بڑے پیمانے پر ممی کیا گیا تھا، اور یہ بہت بڑا قبرستان سرخ ساحل پر ایک بندرگاہی شہر بیرینک میں واقع تھا۔ اس کی عمر تقریباً 2000 سال بتائی جاتی ہے۔ بلیوں کے تجسس کے بارے میں جو چھٹی چیز ہے، بلیوں کو ملک سے باہر اسمگل کرنا منع تھا۔ بلیوں کو ملک سے باہر ایکسپورٹ کرنا قانون کی سخت خلاف ورزی تھی۔ حکومت کی ایک مخصوص شاخ تھی جس کا کام اس مسئلے سے نمٹنا تھا۔ سرکاری ایجنٹوں کو دوسری زمینوں پر بھیجا گیا تاکہ وہ بلیوں کو تلاش کر سکیں جو کہ اسمگل کی گئی تھی، اور انہیں واپس کر دیا گیا۔ نمبر 7 پر ہے مصری بلیاں ہماری بلیوں کی طرح نہیں۔ کسی بھی دوسرے پالنے والی نسل کی طرح جنگلی بلیوں کا ایک مختلف آئین تھا جو انسانوں کے ساتھ مسلسل رہنے سے بدلا ہوا تھا۔ بہرحال محققین مختلف مقامات پر پائی جانے والی ممیوں سے 3 مختلف قسم کی بلیوں کی شناخت کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ پہلی نسل کو فیلیس لیبیکا کہا جاتا تھا، جسے عام طور پر افریقی جنگلی بلی کہا جاتا ہے۔ دوسری نسل جو تھی اس کا نام تھا فیلسٹاس، جسے جنگل کی بلی بھی کہا جاتا ہے، اور تیسری نسل کو کہا جاتا تھا فیلیس سرول۔ یہ کوئی عام نسل نہیں تھی، شاید خود مختار نہیں تھی، لیکن وہ مصر کے جنوب میں رہتی تھی۔ آج کل یہ خطہ سوڈان کے ملک سے تعلق رکھتا ہے۔
नंबर 8 पर है, बिल्लियों को आम तौर पर सरपरस्तों और शिकारियों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बिल्लियां तहफ़्फ़ुज़ की इलामत थीं और एक मारूफ हकीकत है कि वो गैर मामूली शिकारी भी थी। मिस्री इन्हें अपने घरों में रखते थे, जहां बिल्लियां चूहों, गडरियों और सांपों का शिकार करती थी। मिस्री मुजस्मा गायर एंडरसन बिल्ली। गुज़श्ता बरसों में बिल्ली की सैकड़ों नुमाइंदगियां दरियाफ्त हुईं, ताहम सबसे मशहूर यही रही। ये मुजस्मा बहुत से मुसन्निफ़ीन, फनकारों और मुजस्मा साज़ों को अपनी खूबसूरती और दिलकशी के लिए मशहूर करता है। जैसा कि ब्रिटिश म्यूजियम में मिस्री मुजस्मा साजी की गैलरी के क्यूरेटर मार्शल मारी ने कहा कि ये बिल्ली की शख्सियत कदीम मिस्र से जिंदा बच जाने वाली बेहतरीन शख्सियात में से एक है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।